الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ ایک نہایت اہم آیت ہے اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے کے اندر جو فعل یا ورب یوز ہوا ہے وہ تلا اور یا یتلو ہے، تلا یتلو، اور اس کا ایک معنی تو بہت کامن ہے جس کو پڑھنے کو کہتے ہیں یا تلاوت کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی جو ہے وہ کسی چیز کے پیچھے چلنا ہے، کسی چیز کے پیچھے چلنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو اس کے اندر دونوں معنی آ جاتے ہیں، گویا قرآن کو پڑھنا جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے، مطلب کہ جس طرح سے جو ہے اس کی جو ہے تجوید کے اصول ہیں اس کے مطابق اس کو پڑھنا، اس کو خوش الحانی سے پڑھنا جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو تمام اس کے جو مخارج ہیں اس کو ان کا حق ادا کرنا۔ لیکن اس کا دوسرا معنی جو یہ ہے کہ جو پڑھیں اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ روایات ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ ایسی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو اختیار نہ کریں، اور قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے کلمات میں تحریف نہ کریں اور اس کے معنی کو تبدیل نہ کریں۔ اس جو ہے بات کے اندر ایک اور بھی چیز ہم کو ملتی ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام آیتوں کے اندر جو ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا ذکر ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہے یہودیوں میں کچھ لوگ جو تھے منصف تھے، انصاف سے کام لیتے تھے، اور جیسا کہ ان کی کتاب جو ہے اس کے اندر قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت تھی، اور انہوں نے اس کو ایسے پڑھا، ایسے سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور پھر اسلام لائے اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلمان ہوئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو تلاوت کرتے وقت کسی رحمت والی آیت پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی عذاب کی آیت پر پہنچتے ہیں تو اس سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ نہ صرف اس کو پڑھنا بلکہ اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ محکمات پر عمل کریں اور متشابہات پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اشکال پیش آئے اس کو اہل علم کے سپرد کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بی، کہ یہی لوگ ایمان رکھنے والے ہیں۔ گویا اگر کوئی جو ہے وہ ان دونوں شرائط پر پورا نہیں اتر رہا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرے اور اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اور اس کے بعد ایک جو ہے سخت وعید ہے اس آیت کے اندر، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے اندر بھی دونوں چیزیں آ جائیں گی کہ اگر ہم اس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو ہمیں پڑھنا ہے، پڑھ کر سمجھنا ہے، اور اس کو ہم کو جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس پر ایمان کی توفیق دے جیسا کہ اس کو ایمان لانے کا حق ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جیسا کہ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کی تبلیغ کی توفیق دے جیسا کہ تبلیغ کا حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔